الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صل على محمد وآل محمد. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین مبین اسلام. شکر ہے اس پر رب العالمین کا جس نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت بخشی کہ ہم دین اسلام کے ماننے والوں ہیں اور اس کے پیروکار ہیں اور اس میں بھی یہ سعادت کہ الحمدللہ شیعان حیدر کربار میں ہیں. ابھی تک یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ساری زندگی کو اپنے پروردگار کے لیے وقف کر دیں تو صرف اس ایک نعمت کا بھی بدلہ نہیں کر سکتا کہ جو اس نے ہمیں عطا کی کہ ہم بلاتے امیر المومنین پیروکاروں میں سے اور اس کا جیسے شکر کرتے ہیں کہ اس نے میں اپنی ذات سے کہوں کہ ایک سفر پہ گیا صحیح سلامت پہنچا صحیح سلامت لوٹا اور پھر اپنے اسی جگہ اسی مقام کے بعد واپس لوٹ آیا. ورنہ سفر کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا, کوئی یقینی نہیں ہوتا کہ انسان جائے تو لوٹ کے آ جائے گا. انسان زندہ گیا ہے تو زندہ واپس بھی آئے گا. انسان دیندار گیا ہے تو دیندار واپس بھی آئے گا. انسان بابصیرت گیا ہے تو بابصیرت بھی آئے گا. انسان بابصارت گیا ہے, دیکھنے والا گیا ہے تو دیکھتا ہوا ہی لوٹ کر آئے گا. انسان سوچنے والا سمجھدار گیا ہے تو سمجھدار ہی واپس آئے گا. انسان تندرست گیا ہے تو تندرست ہی واپس آئے گا. انسان بولنے والا گیا ہے تو بولنے والا ہی واپس آئے گا. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی گارنٹی نہیں, صرف اور صرف ہمارے پاس تک اللہ پروردگار عالم کے ساتھ ہوتی ہے تو جس کے نام پہ ہم سفر کرتے ہیں, جس کے نام کے اوپر ہم زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نہیں کرتے بڑی بڑی مشکلیں ہمارے سامنے آ جائیں, ہم سوچتے ہیں کچھ نہ ہو پروردگار ہے, کوئی میرا بچانے والا ہے نہ ہے, ہو یا نہ ہو, کوئی میرا چاہنے والا ہو یا نہ ہو, کوئی مجھے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو, کوئی میرے کسی کے لیے میری حیثیت ہو یا نہ ہو, ایک پروردگار ہے کہ جو میری کیئر کرنے والا. چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو ہم اس طریقے سے صبح میں اسکول بھیج دیتے ہیں, کس کے سہارے؟ کیا وہ جو اسکول والے ہمارے کچھ رشتے دار ہوتے ہیں؟ نہیں نا. رکشہ والا عام طور پہ آپ جانتے بھی نہیں کون ہے, اس کے حوالے آپ نے کر دیا. کس بھروسے پہ؟ پروردگار. وہ چھوٹا سا بچہ گلیوں کوچوں سے سفر کرتا ہوا, بڑی بڑی گاڑیوں کے بیچ سے ہوتا ہوا 2 3 5 5 10 50 کلومیٹر تک پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. کس کے بھروسے بھیجتے ہیں؟ پروردگار. خدا ہے, وہی سب کا کیا ہے, اسی پروردگار کا کیا ہے
کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس وقت میں کہ جہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں ان کے نماز جمعہ میں جائیں، چاہتے ہیں کہ جائیں نماز جمعہ میں، لیکن چاہ کر بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ صلاۃ اور صرف پروردگار کا لطف و کرم ہے یہ کہ ہم یہاں حاصل ہو سکتے ہیں۔ خدا شاہد ہے، پچھلے 2 جمعے مسافرت میں رہا، ایک جمعہ ایسا ہے کہ اسی وقت ڈاکٹر کے یہاں لے کے والدہ کو جانا تھا، اسی وقت نماز پڑھی، پھنس گیا، کیا کر سکتا ہے، مجبور ہے، نہ آگے ڈاکٹر ملنے والا ہے۔ اور دوسرا ہفتہ گھر سے ایسے نکلا کہ میں نماز سے پہلے پہنچ جاؤں، یہ گاؤں گیا، ایسے نکلا گھر سے 9 بجے نکلا کہ نہیں 2 گھنٹے کا سفر ہے، 11 بجے پہنچ جائیں گے، راستے میں 11 بج گیا پہنچتے، نماز ہاتھ سے چلی گئی۔ اور دن کو یعنی آخری مومنٹ ہے پہنچنے کا، اس میں بس ایک کس طرح سے پہنچ جائے تو پڑھنے، پہنچ جائے تو پڑھنے، پہنچ جائے تو پڑھنے، بیقراری باقی رہ گئی۔ جب پروردگار چاہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں آج بھی کہ جو دل سے تو چاہتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں، سوچتے ہیں ہاں نماز میں جائیں گے، جمعہ مسلمانوں کی عید، غریبوں کی عید، چاہتے ہیں کہ نماز میں حاضر ہوں، لیکن توفیق شامل حال نہیں۔ الغرض اس پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم نماز میں حاضر ہو سکیں۔ اس ہفتے کی مناسبات سے اگر بات کریں تو آج یہی وہ ایام ہیں کہ جب اہل بیت کے سر اور اسیران کے اہل بیت سن 61 ہجری میں شام پہنچے اور ان کے اوپر ظلم روا ہوا۔ اہل بیت کی عورتیں کبھی دربار میں ہوں، کبھی بازار میں ہوں، کبھی تانے سن رہی کتابیں ہوئی، کبھی دربار میں خطبہ لینا پڑ رہا، کہیں یتیمی کے حال کے اوپر رحم کھا کے صدقہ تک لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی طرح مصیبتوں میں بھی دین کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دیکھیے عام حالات میں تو دین کے اوپر ثابت رہنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ابھی کوئی مشکل و پریشانی نہیں ہے، آپ دین پہ عمل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ابھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن بات تب ہوتی ہے جب کوئی مشکل اور پریشانی سامنے ہو جائے، تب آپ نے دین پہ عمل کیا، دین کو چھوڑا، اس وقت اہمیت ہوا۔ اب دیکھیے سب شہید کر دیے گئے، سب شہید کر دیے گئے، اور پورے گھرانے کی عورتوں کو کہ جن کے ساتھ میں ایک مرد ہے جوان، اس کے ساتھ میں قید کر لیا گیا، اس کے بعد بھی دین پہ ثابت قدم ہے، ورنہ ممکن تھا کہ ڈر کے کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مانتے ہیں، انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم کر لیتے ہیں، لیکن یہ اعجاز ہے امام حسین علیہ السلام، اعجاز تھا امام کی شہادت کا کہ پھر دوبارہ بیعت کا مطالبہ ہی نہیں ہوا، سمجھ گیا کہ یہ مر سکتے ہیں، بیعت نہیں کر سکتے، نہ یہ نہ ان کی اولاد مر سکتے ہیں، بیعت نہیں کر سکتے۔
کل 5 سفر ہے. ایک روایت کے اعتبار سے کل کے دن کے دن جناب سکینہ کی شہادت کی تاریخ ہے. اور اہل بیت کی مظلومیت ہے کہ تاریخ شہادت تک بھی کنفرم نہیں ہو پاتی. بعض روایت 5 تاریخ کی، بعض 10 تاریخ کی، بعض 13 تاریخ کی. ہمارے ملک میں مختلف تاریخوں میں مختلف جگہوں پر شہادت کے ایام منائے جاتے ہیں. الحمدللہ پروردگار کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ ہم ان ایام میں عشرۂ مجالس کو برپا کر سکیں، اہل بیت کے غم میں شریک ہو سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں. مومنین کا بھی فریضہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سر موقع وقت پر مجلس میں حاضر ہوں اور اس سعادت کو حاصل کریں. تو اس ہفتے کی جو پہلی مناسبت ہے وہ 5 سفر جو ایک روایت سے جناب سکینہ بنت حسین کی شہادت ہے. اس کے بعد 7 سفر، اس میں سن 50 ہجری میں ایک روایت کے اعتبار سے امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے. جب یہ مشہور روایت 28 سفر ہے جو کہ ہمارے یہاں منائی جاتی ہے، لیکن ایران وغیرہ میں 7 سفر کو امام کی شہادت منائی جاتی ہے. ساتھ ہی مصاب تاریخ منائی جاتی ہے 128 ہجری میں 7 سفر کو ولادت امام حسین کاظم علیہ السلام منائی جاتی ہے. اور اسی کے روز آیت اللہ مراشی نجفی جن کا قم میں بہت بڑی لائبریری ہے، ان کی وفات کا دن بھی. امام حسین کاظم علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مناسب سمجھوں گا. اس میں سے ایک بےحد خاص بات امام کی زندگی کی یہ ہے کہ جبکہ آپ کا لقب نام موسیٰ تھا، لیکن آپ کا لقب کاظم اس طریقے سے نام کے ساتھ چسپیدہ ہو گیا، اس طریقے سے نام کے ساتھ جڑ گیا، گویا کہ نام کا حصہ ہی. کیوں کاظم کہتے تھے؟ چونکہ روایت ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے غصے کو کنٹرول کر کے رکھیں. آپ ہمیشہ اپنے غصے کو کنٹرول کر کے رکھیں. ہم نے ابھی مجالس میں محرم میں عرض کیا، ایک واقعہ عرض کی خدمت میں آپ کی کہ ایک کنیز تھی جس سے کچھ نقصان ہو گیا. ایک کنیز تھی جس سے کچھ نقصان ہو گیا اور وہ ڈرتی ہوئی امام کے پاس آئی. اور جیسے ہی امام کے پاس وہ ڈری ہوئی حالت میں آتی ہے کہتے الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. پروردگار پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. امام کی سیرت ہے. دیکھیے، اگر کبھی میرے آپ کے سامنے کوئی ماننے والا اگر 1000 روایتیں دینے کے بارے میں سنا دے یا چند آیات کسی کی مدد کرنے کے بارے میں سنا دے، لیکن ہم لوگ اس طرح نہیں ہیں کہ اتنی سی بات کے اوپر اس کی مدد یا اس کے لیے آمادہ ہو جانے والے. یہ اہل بیت کی سیرت ہے. ایک ابھی کیا کہ اس نے نقصان کیا ہے کچھ، اس کے بعد ڈرتی ہو جا رہی ہے. امام نے دیکھا کہ آیت قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن کی آیت کی تلاوت کر دی، معاف کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ جا میں تجھے راہ خدا میں آسان کر دیا. آپ جانتے ہیں الحمدللہ کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ جو وہ دور ہوا کرتا تھا کہ جس میں لوگ غلام اور کنیز ہوا کرتے تھے. پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر
اس دور میں پیدا ہو جاتے ہیں اور کسی کی غلامی. آپ سمجھتے ہیں نوکری کسی کے یہاں کرنا، یعنی آپ 10 بجے پہنچے اور 10 سے 5 کا اگر آپ کا ٹائم ہے تو وہ جناب آپ اس کی مرضی کے بغیر سر نہیں ہلا سکتے. چند پیسوں کا خدا ہو جاتا ہے آپ کا، اس کی مرضی کے بغیر آپ گردن نہیں ہلا سکتے. جہاں اس نے کہا وہیں جانا ہے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے کہ کوئی باقاعدہ خرید کے رکھ لے آپ کو، یعنی چیز ہو گئے آپ اس کی، جیسے ایک زمین، جیسے ایک پیپر، جیسے ایک میز، جیسے ایک موبائل، جیسی ان چیزوں کی ملکیت ہے، وہ بالکل ایسی ہی ملکیت اس کی ہو جاتی ہے. اور جیسا مالک کہتا تھا ایسے غلام یا کنیز کو صرف آیت پڑھنے کے بعد میں وہ بھی جب اس نے خطا کی ہو معاف کر دینا عہد بیت کی سی میں اور آپ نہیں پہنچے. لیکن کیا ہم اس سیرت میں سے کچھ بھی درک نہیں کر سکتے؟ کیا اس سیرت سے تھوڑا بھی نہیں لے سکتے؟ تم لے سکتے. خزانہ محترم سیرت اسی لیے بیان کی جاتی ہے جب امام کا ذکر ہو تو اس ذکر سے کچھ حاصل نہیں چاہیے. روایت ہے کہ آپ دشمنوں اور اپنے ساتھ بدی کرنے والوں کو بھی ان کے ساتھ بھی ہمیشہ غصے کے اوپر کنٹرول کر لینا. دوسرے خلیفہ کی اولاد میں سے ایک شخص امام کے پاس آیا اور امیر المومنین مولا علی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگا، برا بھلا کہنے لگا. مولا دیکھیے خدا نہ خواستہ کسی کے سامنے اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ کوئی کسی کے والد کو برا کرے جو اس کے بزرگوں کو برا کرے. اب امام کے سامنے آتا ہے وہ آدمی اور آ کر برا بھلا کہنے لگتا ہے. امام اس کی بات کو سنتے رہتے، امام اس کی بات کو سنتے رہتے اور اسے کوئی جواب نہیں دیتے. جب وہ وہاں سے چلا گیا اور اس کے کچھ دیر بعد کچھ روز بعد امام اس کے کھیت پر پہنچے. امام اس کے کھیت پر پہنچے جہاں اس کی فصل لگی ہوئی تھی. وہ شخص وہاں موجود تھا. امام کو دیکھتے ہی چیخنے چلانے لگا. وہ سمجھا کہ شاید میرے کھیت کو نقصان پہنچانے آئے ہیں. یہ معرفت تھا اہل بیت سے. سوچنے لگا کہ شاید میرے کھیت کو نقصان پہنچانے آئے ہیں. امام نے کہا کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ بتا کہ تم نے جو کھیت میں فصل لگائی ہے کتنے پیسے اس میں خرچ کیے، کتنے دینار اس میں خرچ کیے؟ کہنے لگا میں نے اس میں 100 دینار خرچ کیے. کہا کہ اچھا اس سے تجھے اور منافع کتنا ہونے والا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے 100 یا 200 دینار، شاید اس سے بہت زیادہ ہوا تو 200 دینار اس سے اور مل جائیں گے. امام نے 300 دینار نکالے اور اس کو دیے. امام نے 300 دینار نکالے اور اس کو دیے. کہا کہ لے یہ ہماری طرف سے تحفہ سمجھ. اللہ اکبر. ہم کہیں گے عجیب سیرت ہے، وہاں کی ان کے ابا کو برا کہہ رہا ہے، یہ پیسے دے رہے ہیں اس کو، یہ مال لٹا رہے ہیں اس کے اوپر. کیسی سیرت ہے یہ؟ بھلا کیا نتیجہ ہونے والا ہے اس کا؟ ایسے بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ ایسے بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ کیا کوئی سمجھداری کی بات ہے یہ؟ اب دیکھیے امام کی سیرت کا اثر کیا ہوتا ہے. امام وہاں سے نکلے اور مسجد کی طرف. اب جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ امام مسجد تو پہنچے، جیسے امام دیکھتے کیا کہ وہ شخص خود مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑا ہے اور شرمندہ ہے اپنے عمل کے اوپر اور کہنے لگا کہ بے شک اللہ جانتا ہے کہ اس نے رسالت کو کس گھر میں رکھا ہوا. سبحان اللہ. اللہ جانتا ہے کہ اس نے رسالت کو. سبحان اللہ. مطلب
پروردگار کے خاص نمائندے ہیں کہ جن کی سیرت سے ہمیں درس کرنے کی ضرورت ہے. ان کی ولادت ہو، شہادت ہو. ہمارا فریضہ یہ ہے کہ سیرت کے ایک ٹکڑے کو اپنی زندگی میں کر لیں. خدا کی قسم 1 سال میں اگر آپ نے اپنے آپ کو پورا نہ بدل دیا تو بات یقیناً 1 سال، شاید 1 سال بھی نہ لگے. اگر انسان ان کی سیرت سے بس یہ کہے کہ ان کی ولادت ہے تو ایک نیکی ان کی میں اپنی زندگی میں کر لوں گا. ان کی شہادت ہے تو کہے کہ آج سے امام وہ سب جانے والے تھے تو میرا طریقہ یہ رہے گا کہ جناب عالی میں آج سے غصہ نہیں کروں گا، نہ گھر میں اور نہ باہر. اگر حق وہی امام حسین سے دے، امام کہتے ہیں ہے ہاتھ من نصیب، بے شک معاشرہ سدھر جائے گا. امام حسن علیہ السلام ایک جگہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی عورتوں سے نظریں بچائے رکھیں، چونکہ جب سب کے سب لوگ اسی طریقے سے نظروں کو بچا کے رکھیں گے تو پھر بگڑا ہوا کون بچے گا؟ پھر کسی کو کسی کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی اگر چاروں طرف قرآن ماحول ہے تو پھر کس کو اسلحے کی ضرورت ہے؟ کسی کو ضرورت نہیں ہے. معاملات تبھی خراب ہوتے ہیں جب ہمیں خطرہ ہو، لیکن جب سب کے سب صحیح ہوں گے تو کسی سے کوئی خطرہ ہوگا ہی نہیں. تو ایسے ہی ہم اپنی سیرت کو سدھار لیں، دوسرے کی سیرت کے ذمہ دار نہیں. اور جب ہم اپنے آپ کو سدھار کے چلیں گے تو پروردگار عالم ہے کہ جو ہماری اور آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. آج سفر اس ہفتے میں جو آنے والی ہے وہ دن ہے کہ جس میں جناب سلمان فارسی کی وفات کا روز ہے. سلمان وہ شخصیت ہے کہ جو کہ تھے تو عجم سے، لیکن اللہ کے رسول نے ایک سند ان کو دی کہ جس میں کہا گیا السلمان منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے. سلمان ہم اہل بیت. دیکھیے ان کا گھرانہ آپ کہہ دیجئے جو امام تھے سب معصوم تھے، جو خاندان پر ان کے ہاتھوں کا پالا ہوا تھا، تو اس لیے اس اونچے مقام کے اوپر پہنچ گیا. شہدائے کربلا ان کے لیے بھی آپ کہہ دیجیے کہ جناب علی وہ الگ ہی جسم تھے، الگ ہی جان تھے. سلمان عام لوگوں میں سے تھے نا، سب عام لوگوں میں سے تھے نا، عمار عام لوگوں میں سے تھے نا. اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی سیرت کو اس مقام کے اوپر پہنچایا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہم لوگوں میں سے غیروں میں سے نہیں. اس کے بعد اسی دن یعنی 8 صفر کو ہی آیت اللہ خود کی وفات کا دن بھی ہے، اور پھر 9 صفر میں جنگ صفین واقع ہوئی، اور اسی جنگ میں جناب عمار یاسر شہید ہوئے. عمار یاسر جہاں ان کے بارے میں فضائل میں یہ مختلف روایات ہیں جس میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہشت علی، عمار، سلمان اور بلال کی مشتاق ہے. ان میں امیر المومنین پہلے معصوم ہیں، لیکن باقی کیا وہ عام انسان نہیں ہے؟ بالکل. تو جب وہ کر سکتے ہیں، جب وہ
اپنے آپ کو اس عروج تک پہنچا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول زندگی میں ان کی سند دے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بس ایک عزم و ارادہ چاہیے۔ ابھی کوئی ایسا نہیں ہے الحمدللہ، کم سے کم ہماری قوم میں جس کو سیدھا راستہ نہ پتا ہو۔ روزانہ ہر نماز میں ہر وقت نماز سورہ ہم پڑھتے ہیں، ایک دن صراط المستقیم، پروردگارا تو نے وقت تو دیا ہے، بس قائم بھی رکھنا، مطلب ابھی تو ہے اسی راستے کو، یہ جو اہل بیت کا راستہ ہے، صراط علی رکھن ہم تم سے کو اسی علی کے راستے کو، اسی سیرت کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ پروردگار کے بارگاہ میں شکر ہوگی، بس اس کے راستے پر یہی عمار ہیں کہ جن کے بارے میں ارشاد ہے عمار حق کے ساتھ ہیں، حق عمار کے ساتھ ہیں، حق جہاں بھی ہو عمار کے ارد گرد چکا لگاتا ہے۔ اور پھر عمار کے قاتل جہنمی کس نے مارا؟ اب معاویہ کے لیے ہمیں کوئی اور سبب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جنگ صفین جناب امیر کے سامنے معاویہ ملعون تھا، اور اس کے بعد میں ہمیں کوئی سبب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب اگر کوئی اس سب کے بعد میں بھی، اس سب کو جاننے کے بعد میں بھی معاویہ کے حق پہ ہونے کی بارے میں سوچے بھی، صرف فکر بھی کرے، تو خدا شاہد ہے کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو شخص، دیکھیے کیا ہوتا ہے، اگر گلی میں کیچڑ ہو تو ہر سمجھدار کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس سے بچ کے چلے۔ اب اس میں گندے ہو جانے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک شخص ایسا تھا کہ جو بچ کے چل رہا تھا، اسے دیکھ لیا نا کیچڑ ہے، گندگی ہے۔ ایک شخص ایسا تھا کہ بچ کے چل رہا تھا لیکن پیر پھسلا بیچارہ گر گیا۔ لیکن اب کوئی ایسا ہو کہ جو باقاعدہ کود جائے اس میں، تو اس کا تو کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کوئی صاحب عقل اس کو ذی شعور ماننے والا نہیں۔ 8 ہجری 8 صفر کے میں جناب سلمان فارسی کی وفات، اور 9 میں جناب عمار یاسر اور جنگ صفین۔ 9 ہی سفر تھی کہ جس میں جنگ نہروان ہوئی، اس کے بعد 10 سفر کہ جنگ بحر معونہ اس میں واقع ہوئی۔ انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست دعا ہے کہ معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف سننے کے اوپر کفایت نہ کریں، بلکہ خود سے بھی کتابوں کو تلاش کریں، ڈھونڈیں کہ جن جن چیزوں کا ذکر ہوتا ہے کچھ ہم نے خود سے بھی پڑھ کر حاصل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا القاسم المصطفى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الدين عند الله الاسلام۔ بے شک دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام، اور دین اسلام ہمیں سکھلاتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی خبر کی ہے۔ مسلمان کا فریضہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے حالات کو جانے،
مسلمان کے لازم ہے کہ دوسرے مسلمانوں زندگی کے مسائل کو سمجھے اور اگر ممکن ہو تو انہیں حل کرے، اور اگر اتنا بھی نہ کر سکتا ہو تو ان کے امید ہوا ہے۔ ابھی پچھلے چند دنوں میں عراق میں مختلف وجوہات سے حالات خراب ہوئے، الحمدللہ آغا سستانی آگے آئے، انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا، اور اب وہ حالات نہیں ہیں جیسے کہ پہلے ہو رہے تھے، حتیٰ یہ کہ آپ کی طرف سے اعلان ہوئے اور مومنین کے درمیان میں کچھ شرانگیز لوگ تھے وہ سب کے سب خاموش ہو گئے، جس کے نتیجے میں الحمدللہ اب جو ایران عراق بارڈر پہلے بند ہو گیا تھا، ابھی 2-3 دنوں میں ہی دوبارہ کھل گیا، زائرین جا رہے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا کو ہوں کہ مجھے اور آپ کو بھی انشاءاللہ اس سال یا آنے والے سالوں میں جلد سے جلد موقع فراہم کرے کہ ہم بھی اپنے آپ کو 40 پر امام حسین علیہ السلام کے دیوار میں شامل کر سکیں، اور وہ توفیق دے کہ جب ہو سکے ہم امام حسین کے، امام رسول کے مزار مقدس پہ جا کر اپنی حاضری کو درج کر سکے۔ انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہوں کہ ہمارے اس قریب سے عمل کو قبول فرمائے، گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار رب واسطہ محمد وآل محمد کا درود بھیج خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے معبود درود بھیج حضرت مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر، پروردگار صلاۃ و سلام کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر، میرے معبود درود و سلام بھیج امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام پر، معبود درود و سلام بھیج امام حسین علیہ السلام پر، معبود درود و سلام بھیج امام زین العابدین علیہ السلام پر، معبود درود و سلام بھیج قاسم امام محمد باقر علیہ السلام پر، معبود درود و سلام بھیج چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام پر، معبود درود و سلام بھیج ثانی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر، معبود درود و سلام بھیج آٹھیں امام علی رضا علیہ السلام پر، معبود درود و سلام بھیج امام محمد تقی علیہ السلام پر، معبود درود و سلام بھیج جیسے امام علی نقی علیہ السلام پر، معبود درود و سلام بھیج امام حسن عسکری علیہ السلام پر، پروردگار درود و سلام بھیج ہمارے آخری امام آخری حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام پر، پروردگار میری بارگاہ میں دست لگوا ہم ان کے آواز انصار کو شامل فرمائیں، ان کے ضرور کو جلد از جلد عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شانئک هو الابتر۔